ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق اللہ العظیم. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام اصحاب اور اہل بیت پر. محترم حضرات، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ رحمان کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالی اپنا ایک اصول بیان کر رہے ہیں: کل من علیہا فان، کہ اس روئے زمین پر جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، نظر آنے والی، نظر نہ آنے والی، ساری مخلوقات کو فنا ہونا ہے. اس روئے زمین پر کسی مخلوق کو بقا نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے. یہاں تک کہ انبیاء، رسول، جو انسانوں میں سب سے معزز، سب سے مکرم اور اللہ کا سب سے محبوب طبقہ ہے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر دوام نہیں بخشا، ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں بھیجا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. احد کے موقع پہ اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تمام رسولوں کی طرح انہیں بھی گزر جانا ہے، رخصت ہو جانا ہے. تو جب انبیاء اور رسول کو بقا نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، تو پھر کسی چیز کو بقا نہیں ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. صرف اللہ کی ذات کو بقا ہے، جو جلال والا، عزتوں والا ہے. اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے. تو یہ ماہ مبارک، یہ ماہ صیام،
جو اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی عظیم نعمت، مومنین پر اللہ کا احسان عظیم، 30 دنوں یا 29 دنوں کا یہ قافلہ، یہ سفر، اسے بھی بہرحال رخصت ہو جانا ہے، اسے بھی بہرحال گزر جانا ہے، چلے جانا ہے۔ چنانچہ ہم اس ماہ مبارک کے ایک ایسے پڑاؤ پہ کھڑے ہیں کہ اب یہ ہم سے رخصتی چاہتا ہے، اب یہ ہم سے وداعی چاہتا ہے، اور اگلے کچھ دنوں کا یہ مہمان سارے عالم اسلام کو الوداع کہہ کے رخصت ہو جائے گا۔ ہاں اتنا ضرور ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ مبارک جب رخصت ہوتا ہے اللہ کے سامنے حاضری دیتا ہے، اللہ کے سامنے یہ ماہ مبارک بولتا ہے، گواہی دیتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ماہ صیام کو تقوی کے ساتھ گزارا، اپنی عبادات کے ساتھ گزارا، یہ ماہ صیام جن چیزوں کا تقاضا کرتا تھا ان کے ساتھ گزارا، جن سے روکتا تھا ان سے رک کر گزارا، الغرض اس مہینے کے حق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ اللہ کے پاس پہنچ کر ان کے حق میں گواہی دیتا ہے کہ بار الہا ان کی مغفرت فرما، بار الہا ان کی معافی فرما۔ یہ درخواست کرتا ہے ماہ مبارک ان خوش نصیبوں کے لیے جنہیں تقوی کی دولت نصیب ہو گئی، اور اللہ نہ کرے، 1000 مرتبہ نہ کرے، جنہوں نے اس ماہ صیام کی ناقدری کی، جنہوں نے اس ماہ مبارک کو نہیں سمجھا، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اسی طرح اپنی منمانی زندگی میں گناہوں میں پلتے رہے، چلتے رہے، یہ ماہ مبارک ان کے خلاف گواہی دیتا ہے۔ اور جب ماہ مبارک خلاف گواہی دے گا تو پھر کیا ہوگا ہم سب جانتے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے، اللہ کی لعنتیں ہیں، تباہیاں ہیں، بربادیاں ہیں، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ لہذا کوشش یہ ہو کہ گزرتا ہوا یہ ماہ صیام ہمارے حق میں سفارشی بن کر گزرے، ہمارے حق میں گواہی دینے والا گواہ بن کر رخصت ہو، اس بات کی کوشش ہو، اس بات کا ارادہ ہو، اور بچی ہوئی ساعتوں کو خوب احتیاط کے ساتھ عبادتوں میں گزارا جائے، اللہ سے مغفرت اور مقبولیت کی دعائیں مانگی جائیں، کیونکہ اللہ کا دربار ایک الگ دربار ہے۔ وہاں ضروری نہیں ہے کہ پہاڑ جیسی عبادتیں ہوں تو مقبول ہوں گے، عبادتیں جو فرائض ہیں وہ تو ہونی ہی ہیں، اس کے علاوہ عبادتوں کے ساتھ اگر اللہ کے حضور رقت قلبی ہم نے پیش کی، اپنا حد سے زیادہ پچھتاوا رب کے حضور میں پیش کیا، رب کی رحمت جوش میں آ گئی، تو اللہ وہاں شامل کریں گے جہاں ہمارا تصور بھی نہیں ہے۔ اسی کی ترغیب فرمائی ہے احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ توبہ، استغفار، ندامت بے انتہا ضروری ہے۔ ہم ہرگز نہ دیکھیں کہ ہم نے فلاں کی طرح رات بھر تو نمازیں نہیں پڑھی، پتہ نہیں ہماری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جس نے پڑھی یقیناً وہ خوش نصیب ہے، ہم نے اگر نہیں پڑھی، صرف فرائض اور تراویح پر اکتفا کیا، تو ہم بھی کوئی معمولی نہیں ہے الحمدللہ۔ اللہ کے دربار میں اپنی مقبولیت کی بھیک مانگیں، اگر مقبول ہو گئے اللہ ان کے برابر کر دے گا، یا اللہ کی رحمت جوش میں آئی ان سے اونچا اٹھائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا یہ عالم ہے، بندے سے گناہ ہو جاتا ہے اور اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا، میں نے رب کی نافرمانی کر دی۔ اب اس کا دل سے ارادہ ہوتا ہے میں رب کے حضور توبہ کروں گا، میں معافی مانگوں گا، میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ وہ ارادے میں رہتا ہے، وہ اتنا پچھتاتا ہے، حدیث میں ہے اس کی آنکھوں سے 2 قطرے آنسو نکل جاتے ہیں، اس کے توبہ کرنے سے پہلے رب اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہی چاہیے رب کو، پچھتاوا، ندامت، اسی کا نام توبہ ہے اللہ کے دربار میں۔ وہ یقیناً وہ بندہ پھر آئے گا، توبہ کرے گا اور اللہ اسے بہت کچھ دیں گے، لیکن یہ جو پچھتا لیا، 2 آنسو نکال دیا، حالانکہ وہ ضروری نہیں ہے کہ رب کی گھر میں بیٹھا ہو، وہ دنیا میں جہاں بھی ہو، جدھر بھی مصروف ہو، اپنے کیے پر پچھتا لیا، اللہ کے دربار میں 2 قطرے آنسوؤں کے پیش کر دیا، رب نے مغفرت فرما دی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، گزشتہ امت میں ایک شخص تھا، اس نے بڑے بڑے گناہ کیے، بہت اللہ کی نافرمانیاں کیں۔ اس کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور اس نے کہا میں اتنا بڑا گنہگار، اتنا بڑا اللہ کا نافرمان، میں کسی بھی اعتبار سے عزت کا لائق نہیں ہوں، میرا حشر یہ ہو کہ جب میں مروں میری لاش کو جلا دینا، میں اپنے آپ کو اسی کا مستحق سمجھتا ہوں۔ چنانچہ اس کی وصیت کے مطابق اس کے بیٹوں نے اس کی لاش کو جلا دیا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ لاش کو جلانا یہ بے عزتی اور بے احترامی ہے۔ غسل اور کفن کے ساتھ، جنازہ اور دعا کے ساتھ قبر میں اتارنا یہ عزت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں ہمیں اتنا پیارا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا مردوں کے ساتھ کرنے کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی روح اللہ کے سامنے پیش کی گئی، اللہ نے سوال کیا کہ میرے بندے کیا وصیت کر کے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ بار الہ آپ خوب جانتے ہیں میں کتنا بڑا گنہگار، میں کتنا بڑا خطا کار، میں کسی بھی اعتبار سے عزت کے لائق نہیں تھا بار الہ، تو میں اپنے آپ کو جیسا سمجھتا تھا میں نے ویسے وصیت کی کہ میں اسی کے لائق ہوں۔ اللہ نے اس سے سوال کیا کہ تو نے جو زندگی میں گناہ کیے، میری نافرمانیاں کی، تجھے واقعتاً اس پہ پچھتاوا تھا؟ اس نے کہا پچھتاوا ہی پچھتاوا، تبھی تو میں یہ وصیت کیا کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی اعتبار سے لائق عزت نہیں سمجھتا تھا، مجھے بہت پچھتاوا ہے، بہت ندامت ہے، میں نے آپ کی نافرمانیوں میں زندگی گزاری۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ تیرے پچھتاوے پر میں تیرے لیے مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، بہانے ڈھونڈتی ہے، لہذا جو ایام بچ گئے ہیں کوشش اس بات کی ہو کہ اپنے آپ کو اللہ کے مقبولین میں شامل کرنے کی دعائیں مانگیں، اللہ کے مغفورین میں شامل ہونے کی دعائیں مانگیں۔ نہ جانے وہ کون سی گھڑی ہوگی کہ جس وقت اللہ فیصلہ کر دیں اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے، دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی مل جائے۔ اسی لیے بچی ہوئی ساعتوں کو اور لمحات کو خوب سے خوب اللہ کی عبادتوں میں اور دعاؤں میں گزارنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جمعۃ الوداع رخصت ہوا اور ہم بھی بازاروں کا رخ کرنے لگے، اور ایسا رخ کیا کہ صرف ضرورت کے لیے نہیں بلکہ بلا ضرورت پوری کی پوری رات بازار میں گزارنے لگے، یہاں تک کہ ایک رات آنے والی ہے لیلۃ الجائزہ، انعامات کی رات، چاند نظر آ جانے کے بعد کی جو رات ہے جسے چاند رات کہا جاتا ہے، اس رات کو ہم مکمل طور پہ اپنے آپ کو بازاروں کے حوالے کر دیں، جیسا کہ ایک ماحول بنا ہوا ہے، نہ صرف بازاروں کے حوالے کیا جاتا ہے بلکہ طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، چیخ و پکار ہوتا ہے، بھاگ دوڑ ایک ہڑکم مچی ہوتی ہے، نہ جانے یہ کون سی آزادی ہے۔ حدیث میں تو یہ بتایا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شوال کے چاند کے ساتھ شیاطین آزاد ہوتے ہیں، لیکن یہ کون سے شیطان آزاد ہو رہے ہیں؟ اللہ رحم فرمائے۔ نوجوانوں سے خصوصاً گزارش ہے ایسی کوئی حرکت کی کوشش نہ کریں، انعامات کی رات ہے، اللہ سے انعام حاصل کرنے کی کوشش کریں۔
عبادت جیسی بھی ہو، اگر ہم اللہ کے سامنے بے بس اور عاجز بن کے ہاتھ پھیلائیں تو عبادت کیسی بھی ہو انشاءاللہ انعام پورا دیا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ تو لہذا بچی ہوئی راتوں کو اور بالخصوص چاند رات کو ہرگز بھی بازاروں میں گزارنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ان بچے ہوئے لمحات میں اپنی تقدیر کو بدلنے کے فیصلے کرائے جائیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے فیصلے کرائے جائیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ عید الفطر آنے والی ہے، اللہ سارے عالم اسلام کو عید الفطر کی سچی اور برکتوں والی خوشیاں نصیب فرمائے۔ عید الفطر پر ایک ذمہ داری دی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صدقۃ الفطر کی ادائیگی کی۔ صدقۃ الفطر یعنی عید الفطر کا صدقہ، کہ ہم اللہ کی راہ میں اللہ کے ضرورت مند بندوں تک ایک مخصوص مقدار میں چاہے اناج یا اناج کے پیسے پہنچا دیں، تاکہ اللہ کے غریب بندے بھی ہمارے ساتھ عید الفطر کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں، وہ بھی اپنی عید الفطر کے انتظامات کر لیں۔ یہی مقصد ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عید صدقہ فطر کے مشروع کرنے کا۔ لہذا ہم سب اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اس کا جو آخری وقت ہے وہ عید الفطر کی نماز، لیکن نماز سے جتنا پہلے ادا کر لیں اتنا بہتر ہے۔ آج ادا کر دیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ فقہا نے لکھا ہے رمضان میں کبھی بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت عید الفطر ہی کے دن اگر صدقہ فطر ادا کیا گیا، ادا تو ہو جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا، لیکن مقصد جو ہے کہ اس سے غریب عید کی تیاریاں کرے، وہ مقصد ادا کہاں ہوگا؟ اس دن وہ کیا تیاری کر پائے گا؟ ہاں اگر پہلے سے اس کے ہاتھ میں رکھ دیا گیا تو پھر اس کے پاس وقت ہوگا عید الفطر کی تیاریوں کا، اور اس کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ لہذا آج ہی سے ہم آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا صدقۃ الفطر ادا کرنا شروع کر دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اناج اور غلے جات کی شکل میں صدقۃ الفطر ادا فرمایا ہے۔ احادیث میں اس کے الفاظ ہیں، گیہوں کی شکل میں، جو کی شکل میں، کشمش کی شکل میں، زیادہ تر کھجور کی شکل میں، یہاں تک کہ حدیث میں لفظ ہے عقیق کا، کہ پنیر کی شکل میں بھی آپ نے صدقۃ الفطر ادا فرمایا ہے۔ لہذا ان میں سے جس کی شکل میں ہو سکے ہم ادا کر دیں، یا اس کی قیمت ادا کر دیں۔ ان میں سب سے کم قیمت جو نکلتی ہے وہ گیہوں کی نکلتی ہے۔ عام طور پہ بڑے بڑے صاحب استطاعت لوگ بھی گیہوں ہی کی قیمت سے ادا کر دیتے ہیں، یقیناً ادا ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب اللہ نے دیا ہے اپنی حیثیت سے تو ہم بھی اپنی حیثیت سے ادا کریں، کھجور کی قیمت سے ادا کریں، کشمش کی قیمت سے ادا کریں۔ بہرحال کم سے کم قیمت جو اس وقت گیہوں کی نکل رہی ہے ایک شخص کی طرف سے فطرے کی، وہ 80 روپیے بنتی ہے۔ مناسب یہ ہے کہ اس کو 100 روپیہ مان کے چلا جائے، ایک شخص کی طرف سے 100 روپیے ادا کر دیے جائیں۔ گھر میں جتنے افراد ہیں سب پر صدقۃ الفطر واجب ہے، بڑوں پر بھی اور چھوٹوں پر بھی، بالغ پر بھی نابالغ پر بھی۔ یہاں تک کہ فقہا نے لکھا ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے اگر کسی بچے کی پیدائش ہوئی اس کا بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ جتنے زندہ ہیں گھر کے اندر تمام کی طرف سے 100 روپیے فطرہ ادا کر دیا جائے۔ ہاں مرحومین کی طرف سے واجب نہیں ہے، مرحومین کی طرف سے ادا نہ کیا جائے۔ تو اس طریقے سے صدقۃ الفطر ادا کرنے کی ہم پوری کوشش کریں، اس سے دل میں نرمی آتی ہے۔ غربا عید الفطر کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اسلام اجتماعی خوشیوں کا داعی ہے اور دعوت دیتا ہے، جس میں غریب بھی شریک ہوں اور امیر بھی شریک ہوں۔ لہذا پوری خوش دلی کے ساتھ ہم صدقۃ الفطر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس ماہ صیام کے تقوی کے تعلق سے۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا تکن ورعن، کہ اے ابو ہریرہ احتیاط والی زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ ورع کے معنی آتے ہیں تقوی، محتاط۔ کوئی بھی عمل سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لو یہ جائز ہے یا ناجائز، اس کا مجھے اللہ کے پاس حساب دینا ہے، اب میں دے پاؤں گا یا نہیں دے سکوں گا۔ ایک مرتبہ غور کر لے۔ حلال اور حرام کا فرق
اگر آ گیا ہر عمل سے پہلے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورع پیدا کر لو اپنے اندر، تکم من اعبد الناس، اللہ کے پاس تم سب سے بڑے عبادت گزار شمار کیے جاؤ گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے عبادت گزار بننے کا نسخہ کثرت سے نماز، کثرت سے روزے نہیں بتایا، یقیناً یہ سب اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن عبادت گزار بننے کا نسخہ بتایا کہ اپنے دل میں ورع اور تقوی پیدا کر لو۔ سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ تقوی کا تعلق، ورع کا تعلق مسجد سے باہر کی زندگی میں ہے۔ نماز، تلاوت یقیناً یہ بندہ مسجد میں کرتا ہے، لیکن مسجد سے باہر نکلنے کے بعد پھر شیطان جھوٹ بولنے لگاتا ہے، پھر سودی اسکیموں میں پھنساتا ہے، پھر ناجائز اور حرام کی طرف لے جاتا ہے۔ اب چاہے وہ کتنی بڑی بھی عبادت کر کے مسجد سے نکلا ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ حرام اس کی عبادتوں کو تباہ کر دیں گے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل عبادت مسجد کے باہر ہے تمہاری، اور وہ ہے تمہارا اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور احتیاط والی زندگی۔ بہترین نصیحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو دراصل صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہے، کہ ماہ رمضان کے بعد کی زندگی، مسجد کے باہر کی زندگی، وہاں اصل ہمارے ورع اور تقوی کا امتحان ہے کہ ماہ سیام ہم پر کتنا اثر چھوڑ کے گیا، ماہ مبارک کی ہم نے کتنی زیادہ فضیلتیں اپنے اندر سموئی ہیں۔ یہ امتحان اصل میں ماہ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد ہوگا۔ فجر کی نمازیں بتائیں گی اہلیان محلہ کے اندر کتنا تقویٰ آیا۔ یہ کسی بھی مسجد کی بات ہو رہی ہے۔ بازار کے اندر کا خرید و فروخت اور بازار کا جو گفتگو ہے، باتیں ہیں، وہ بتائیں گی کہ کتنا تقویٰ آیا۔ اگر تقویٰ آ گیا، جھوٹ نہیں بولے گا، وہ سچ کی طرف رہے گا، وہ دھوکہ نہیں دے گا، وہ نمازوں میں کوتاہی نہیں کرے گا، وہ غلط راہ پہ نہیں جائے گا۔ اور اگر تقویٰ نہیں آیا تو پھر یہ سارے کام کرے گا۔ لہذا ہم سب اپنے آپ کے اندر یہ احتیاط والا پہلو خوب اچھی طریقے سے پیدا کر لیں کہ آئندہ حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ زندگی گزاری جائے گی، حلال کی طرف جایا جائے گا، حرام سے مکمل طور پہ بچا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ رب العزت کا کہ اس نے ہمیں یہ ماہ سیام عطا کیا، مغفرت کے لیے، رحمتوں کے لیے ایک بہترین موسم عطا کیا۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس موسم میں غفلت میں پڑے رہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس باد بہاری سے خوب فائدہ اٹھایا۔ ہم اللہ کے بے انتہا شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ بار بار زندگی میں یہ موقع نصیب فرمائے۔ ہم شکر گزار ہیں اپنے محبوب دو عالم جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ان کی آمد سے، ان کی بے پناہ قربانیوں سے، جہد مسلسل سے یہ دین اسلام اس روئے زمین پہ پیدا ہوا، پنپا، پلا اور بڑھا، اور 1400 سال گزرنے کے بعد پورے آب و تاب کے ساتھ، منوعاً اسی زبر اور زیر کے ساتھ یہ دین آج ہم تک موجود ہے۔ یہ قربانیوں کا نتیجہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کروڑ درود و سلام کے نذرانے آپ کے بارگاہ اقدس میں پیش فرمائے۔ ہم شکر گزار ہیں آپ کے غلاموں کے، صحابہ، صحابیات، اہل بیت اطہار کے، کہ جنہوں نے بے پناہ ساتھ دیا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے اشاروں پہ اپنے آپ کو قربان کر دیا، فنا کر دیا، اور ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو گئے۔ ان کے گھوڑوں کے رخ جدھر تھے ادھر نکل پڑے، اور دنیا کے کونے کونے میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی صدا پہنچائی، ہر کچے پکے گھر میں اس دین محمدی کو داخل فرمایا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی تمام خدمات کو قبول فرمائے، اللہ خدمات کو قبول فرمائے مجاہدین کی، اللہ خدمات کو قبول فرمائے صلحاء اور صالحین کی، اللہ فقہاء کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، محدثین اور مفسرین کو اجر جزیل عطا فرمائے، ائمہ عظام اولیاء اللہ کو بہترین اجر جزیل اور اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرمائے۔
آج تک جنہوں نے اس دین متین کے لیے محنتیں کی، جد و جہد کی، اپنے آپ کو وقف کیا، جن کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ دین تابندہ ہے اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گا، اللہ ان تمام اپنے نیکوکاروں پر خوب خوب رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ ہم تمام مومنین و مومنات کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی مانگی گئی دعاؤں کو قبول فرمائے، اپنے مقبولین اور مغفورین بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔